افسانہ آدمی اچھا کہ پرندہ اچھا، مصنف محمد جمیل اختر۔ اس نے آدھی رات کو بلیوں کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اسے یاد آیا بچپن میں اس کی دادی نے ہمیشہ کہا تھا کہ بلیوں کو روتے دیکھنا بدقسمتی کی علامت ہے۔ بلیوں کو ایسے وقت میں نہیں رونا چاہیے جبکہ اگلے دن آپ اظہار محبت کرنے جا رہے ہوں۔ اس نے سوچا، مجھے ضرور انہیں یہاں سے بھگانا ہوگا۔ وہ اٹھا، دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں نکل آیا، جہاں اس کا باپ چارپائی پر لیٹا ہر تھوڑے وقفے کے بعد کھانسنے لگ جاتا تھا۔ ہم سب مچھیرے کھانستے بہت زیادہ ہیں، جیسے مچھلیوں کے کانٹے ہمارے گلوں میں پھنس چکے ہیں، اس نے سوچا۔ چھت پر دو بلیاں پھر رونے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ 4 روشن انگارے اسے گھور رہے ہیں۔ ہش ہش، بھاگو یہاں سے، بدقسمتی کے لیے کوئی اور دروازہ دیکھو۔ کون ہے؟ اس کے باپ نے آواز لگائی۔ ابا میں ہوں، بلیوں کو بھگا رہا ہوں۔ کب سے رو رہی ہیں؟ شاید بدقسمتی۔ اور اس کا باپ کھانسنے لگا۔ بلیوں کے رونے کا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں، مگر اگلے دن پہلا جال پانی میں پھینکتے ہوئے اس کا پاؤں کشتی سے یوں پھسلا کہ وہ سمندر میں جا گرا۔ اس کی ایڑی میں ایسا شدید درد تھا کہ وہ تیر کر اوپر آنے کے لیے پانی کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ہر طرف بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اگر اس کا باپ اور ساتھی مچھیرا بر وقت سمندر میں کود کر اسے نہ بچاتے تو یہ بتانے کے لیے کہ بلیوں کے رونے کا بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، وہ باقی نہ رہتا۔ جب اس کا پاؤں ٹھیک ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی سمندر میں نہیں اترے گا۔ ایک اخباری خبر نے اس کا ذہن بدل دیا تھا۔ خبر یہ تھی، انسان کو چاند پر پہنچے 50 برس بیت گئے، سائنسدان اب جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کے ذریعے ماضی میں جھانکیں گے۔ اس نے خبر کے بعد اپنے گھوٹ پر نظر دوڑائی اور شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان کو دن رات طرح طرح کے خیالات تنگ کرنے لگے۔ وہ یہاں مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس کا باپ دادا اور ان کے آباء و اجداد بھی مچھلیاں پکڑ پکڑ کر مر گئے اور انسان چاند پر پہنچ گیا۔ اس کے پڑوسی نے چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اپنی عورت کو طلاق دے دی اور انسان چاند پر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی جس سے اس نے بلیوں کے رونے کے ایک دن بعد اظہار محبت کرنا تھا، اس کی ایڑی ٹھیک ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور انسان چاند پر پہنچ گیا۔ گھوٹ میں صرف 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، ہفتے میں 1 دن ڈاکٹر آتا ہے، نقلی ادویات دیتا ہے، عورتیں بچے جنتے جنتے مر جاتی ہیں اور انسان چاند پر پہنچ گیا ہے۔ میں اب شہر جاؤں گا، اس نے اپنا فیصلہ باپ کو سنایا۔ اس کا باپ پریشان ہوا۔ باپ دادا کا پیشہ چھوڑ کر آدمی بھوکا مرتا ہے، اس کے باپ نے کہا، اور ابھی کون سا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اور ویسے بھی میں میٹرک پاس ہوں، شہر میں ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہے، میرے لیے بھی ہوگا۔ نسل در نسل ایک ہی کہانی کیوں دہرائی جائے؟ گھوٹ سے باہر دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے زیادہ اصرار نہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں انکار صاف دیکھ لیا تھا۔ عمر کے اتنے برس گزارنے کے بعد انسان ایک دوسرے کی باتیں آنکھوں ہی سے پڑھ لیتا ہے، لفظ اضافی ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ خاموش ہو گیا۔ پہل نوجوان کو شہر میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 2 وقت کی روٹی لنگر خانے سے کھا لیتا اور کسی پارک میں جا کر سو جاتا۔ سارا دن وہ شہر کی سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہتا، کسی نہ کسی راہگیر کو روک کر وقت یوں پوچھ لیتا جیسے اس نے کہیں پہنچنا ہو اور اسے تاخیر ہو رہی ہو۔ جناب ذرا بتائیے یہ ٹائم کیا ہے ہوگا؟ ایسے ہی ایک دن اس نے راہ چلتے ایک آدمی سے پوچھا۔ یہ آپ مجھ سے وقت کیوں پوچھتے ہیں؟ ہر روز پوچھتے ہیں، آدمی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہر روز کا کیا مطلب؟ میں نے تو ابھی پوچھا ہے آپ سے۔
کل بھی میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے ٹائم پوچھا تھا، بلکہ اس سے بھی کسی روز پہلے۔ ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ نہ بتائیں؟ اچھا چلے چھوڑیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور یہاں سالے ٹائم بتاتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں۔ دنیا نے گھڑی بنا لی اور ہمیں دی کہ اس پر وقت دیکھ لیا کرو۔ ہم ایسے کاہل ہیں کہ اس پر سے ٹائم دیکھ کر بتاتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ ایک عرصہ تک وہ دکانوں اور ہوٹلوں میں مزدوری کی تلاش میں گھومتا رہا، مگر اسے کام نہ ملا۔ وہ اپنا شناختی کارڈ بھی گھوٹ میں ہی بھول آیا تھا۔ بغیر شناخت کے کوئی کام نہیں دیتا۔ مگر میں تو اسی ملک کا شہری ہوں، وہ ہمیشہ کہتا۔ تاہم لوگ ایسی باتوں سے متاثر نہ ہوتے، انہیں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز کا ثبوت، ہر رشتے کا ثبوت، حتیٰ کہ مذہب کا بھی ثبوت لازمی ہے۔ 1 سال بعد اس کا حلیہ اتنا ابتر ہو چکا تھا کہ اس کے باپ کو بھی پہچاننے میں کچھ وقت ضرور لگتا۔ دنیا اتنی آگے ہے، ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ کیا ہم اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ دنیا اس لیے آگے ہے کہ وہ آگے نکل گئی ہے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مجھے اس ملک سے نکل کر کسی اور ملک جانا چاہیے۔ اس ملک سے باہر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا، تاہم اسے سمجھ نہ آتی کہ کیسے وہ ترقی یافتہ دنیا کا چہرہ دیکھ سکے کہ شہر میں ابھی بھی ارد گرد بھوک اور افلاس ہی کے ڈیرے تھے۔ ایک رات سڑک کنارے بیٹھے بیٹھے اسے باپ یاد آ گیا۔ کاش میرے باپ کے پاس فون ہوتا تو میں اس سے بات کر لیتا۔ میں اسے بتاتا کہ میں شہر میں خوش ہوں، جال پھینکے بغیر بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ مگر زندگی صرف 2 وقت کی روٹی ہی تو نہیں۔ ہاں مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فون بھی ہو، ایک گاڑی ہو، ایک گھر ہو، ایک بیوی ہو، بچے ہوں، کتنے معلوم نہیں مگر ہوں۔ جہاز پر بیٹھ کر دوسرے ملک چلے جائیں، راہ چلتے لوگوں کو وقت بتائیں، مچھلیوں کو زندہ رہنے دیں، باپ کی کھانسی کا علاج کروائیں، عورتوں کو بچے جننے کے لیے ڈاکٹر مہیا کریں کہ دنیا میں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، اور گاڑیاں ہیں کہ چل رہی ہیں، گاڑیاں، دریا، بہتی دریا، چاند، زمین، دھوپ، اور وہ یہ سب کچھ بڑبڑاتا ہوا فٹ پاتھ پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر اسے کتے نے جگایا۔ ارے کم بخت، میرے پاس کون سے 10 سوٹ ہیں؟ اس نے لات مار کر کتے کو بھگایا۔ وہ بھونکتا ہوا سڑک پار کر گیا۔ ابھی دن نکلنے میں کافی وقت تھا۔ وہ خواب میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ جب اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گیلا ہو چکا تھا۔ کم بخت کتا! دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور یہاں کتے آدمی پر موت رہے ہیں، اس نے سوچا، اور اپنی گٹھڑی اٹھا کر پبلک واش روم کی طرف چل پڑا۔ ختم شد۔ براہ مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔